بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ عزیز طلبہ کرام، سورۃ ابراہیم آج کا سبق نمبر 99 ہے، اور سورہ رات کے بعد یہ سورہ ابراہیم ہے ترتیب مصحفی کے اندر، جبکہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے سورہ ابراہیم سورہ نوح کے بعد نازل ہے اور مکی صورت ہے۔ صورت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ جس طرح ایک عام ترتیب ہوتی ہے کہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس مسئلے کی دعوت اور تبلیغ ضروری ہے، تو اسی انداز کے اوپر سورہ ابراہیم کے اندر مسئلہ توحید کو بیان کیا، دلائل عقلیہ اور امثلہ کی ساتھ۔ اب سورہ ابراہیم کے اندر ترغیب الی الدعوت و تبلیغ ہے کہ اس مسئلے کو آگے دنیا تک پہنچانا چاہیے، اس کے لیے دعوت ضروری ہے، تبلیغ ضروری ہے۔ تو گویا کہ سورت کا مضمون وہ التشجیع علی الدعوت و تبلیغ، کہ دعوت اور تبلیغ کے اوپر بہادری دلائی جا رہی ہے، ابھارا جا رہا ہے، اور واقعات ذکر کیے کہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بہادری کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا، مصائب اور تکالیف برداشت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، دیگر انبیاء کے واقعات ذکر ہیں، جو کہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کی اور مسئلہ توحید کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا۔ اے رسول، آپ پر ہم نے یہ عظیم الشان کتاب اتاری ہے، کتاب انزلناہ الیک، آپ بھی لوگوں کو دعوت دیں، اور لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو شرک اور کفر کے اندھیروں سے ایمان اور توحید کی طرف نکالیں، لوگوں کو فسق اور فجور کے اندھیروں سے الی النور، اتباع رسول کی طرف اور نیک اعمال کے طرف نکالیں، لوگوں کو جہالت سے علم اور اسلام کی طرف لے آئیں۔ آپ کا مقصد بھی یہی دعوت ہے۔ تو ماقبل صورت کے اندر مسئلے کو بڑے دلائل کے ساتھ واضح کر جانے کے بعد اس صورت میں دعوت کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ صورت کا مرکزی مضمون اور دعویٰ ہے، التشجیع علی التبلیغ۔ دوسرا ربط ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ماقبل میں رات کا حال بیان کیا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رات اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جو کہ فرشتہ ہے یا وہ آسمانی گرج ہے، اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ تو اس صورت میں حال ابراہیم ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے توحید پر بہت کوشش کی، اپنی اولاد کے لیے ہجرت کی اور ان کو توحید بیان کیا، اور توحید کے لیے بہت مصائب اور تکلیف برداشت کی اور دعائیں فرمائی۔ تو اس لیے سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سورہ رات کے اندر توحید کی وضاحت بالامثلہ، جو پانی اور سونا اور چاندی ماقبل میں جو مثال امثلہ کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے، سورہ ابراہیم کے اندر بھی اثبات التوحید اور توضیح التوحید بالامثلہ ہے، کہ شجرۃ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کے ساتھ مثال دے کر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور سورہ رات کے اندر دلیل عقلی کا ذکر تھا، تو اب دلیل نقلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو بعد میں آ رہی ہے۔ تو سورت کے ابتدا میں کہا کتاب انزلناہ الیک، اس کا مقصد ذکر کیا کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
اس دعوت کا مقصد کیا ہے؟ سورت کے آخر میں کہا ھذا بلاغ للناس، یہ کتاب تبلیغ کی کتاب ہے، یہ لوگوں کو پہنچانے کی کتاب ہے، یہ نصاب دعوت اور نصاب تبلیغ ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کو پہنچایا جائے لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد، کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہہ کر بتا دیا کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے والے وہ خالص العقل لوگ ہوں گے، وہ سمجھدار لوگ ہوں گے، جن کا وہم اور خیال شرک اور کفر سے پاک ہوگا، وہی اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ سورت کا دعویٰ تو دعوت اور تبلیغ اور تشجیع علی الدعوت ہے۔ سورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے ابتداء میں تمہید ہے جس میں دعوے کا ذکر ہے، اور اس دعوے کے اوپر پھر الذین یستحبون سے زجر ہے بحب الدنیا، کہ جو لوگ دعوت توحید سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی ہے، اور ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعات ذکر کیے ہیں اور مختلف طریقوں سے قوم کو سمجھایا ہے۔ اس تمہید کے بعد پھر 4 علم ہے اس سورت کے اندر۔ 4 علم کا مطلب یہ ہے کہ لفظ علم یاتکم، علم ترا، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، ان کو 4 علم کہتے ہیں، یعنی اس میں 4 قسم کی تنبیہات ہے۔ پہلا علم کا حاصل یہ ہے کہ جدال المشرکین مع الانبیاء، یعنی قوموں نے جب انبیاء نے دعوت دی تو قوموں نے انبیاء کے ساتھ جدال کیا، جھگڑا کیا، اور ان کی رسالت سے انکار کرتے رہے، ان کی بشریت کو نہیں مانتے تھے کہ تم بشر ہو، ان سے معجزات مطلوبہ مانگتے تھے۔ دوسرے علم کا حاصل یہ ہے کہ جدال المشرکین فیما بینہم، کہ مشرکین قیامت کے دن آپس میں بھی جھگڑیں گے اور ان کا جدال رہے گا، تو اس دوسرے علم کا حاصل یہ۔ تیسرے علم کے اندر امثلہ، یعنی توحید کی اور شرک کی مثالوں کا ذکر ہے۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ چوتھا علم جو ہے علم تر الی الذین کے اندر زجر ہے اور تخفیف ہے، اور ساتھ ساتھ میں امور مدافعہ للعذاب ہے، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اور دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چوتھے علم کا حاصل ہے۔ تو گویا کہ سورت کے ابتداء میں ترغیب الی القرآن اور دعوت، سورت کا دعویٰ ذکر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ انہوں نے دعوت دی تو آپ بھی دعوت دیں۔ اس کے بعد 4 علم ذکر ہے۔ پہلے علم کے اندر جدال المشرکین مع الانبیاء، دوسرے کے اندر جدال فیما بینہم، تیسرے کے اندر امثلہ ہے جو توحید اور شرک کی مثالیں بیان کی ہے، اور تیسرے کے اندر علم کے اندر زجر ہے اور تخفیف ہے، اور دلیل نقلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ گویا کہ سورت کا حاصل ہے مختصر۔ الف لام را اللہ عالم بمرادہ، کتاب، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، ھذا کتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، اور انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، الیک، اے پیغمبر تیری طرف۔ تو 2 گویا کے مقام اور فضیلت ذکر کی، ایک تو یہ عظیم الشان کتاب ہے، دوسری وجہ اس کی عظمت کی یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، اور لتخرج سے کتاب کا مقصد ذکر ہے کہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ یہاں ظلمات سے وہ ظلمات حسی مراد نہیں ہے جو کہ رات کا اندھیرا ہے یا کسی مٹی یا کپڑے کا اندھیرا ہے، مطلب مراد ظلمات معنوی مراد ہے، کفر اور شرک، بدعت اور شک کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے مراد ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے لتخرج الناس من الظلمات ای من ظلمت الکفر الی الایمان ومن ظلمت
الشرک الی التوحید ومن البدعۃ الی السنت ومن الشک الی الیقین، کہ ظلم اندھیروں سے یہ کہ کفر، شرک، بدعات، رسم رواج، جہالت کے اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف نکالیں۔ چونکہ ظلمات سے وہ کفر اور شرک ہے تو ان کی کئی اقسام ہے، شرک کی کئی قسمیں ہیں، کفر کی کئی اقسام ہے، بدعات ہے، شک ہے، اور نور تو ایک چیز ہے جو حق اور توحید ہے، اس لیے اس کو مفرد لایا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہاں لفظ اذن بمعنی توفیق کے ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اب ان کے رب کی توفیق کے ساتھ اے پیغمبر تو ان کو ایمان اور اسلام کی طرف نکال۔ الی صراط العزیز الحمید، یہ بدل ہے الی النور سے، معنی وہ نور کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کا راستہ ہے، العزیز وہ ذات جو غالب ہے، الحمید جو خوبیوں والا ہے، معنی اللہ تبارک و تعالی وہ تو زور غالب ذات ہے اور وہ قادر ہے، وہ بغیر کسی کتاب کے اور نبی کے بزور بھی ہدایت دے سکتا ہے اور جبراً بھی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت کے مقتضی یہ نہیں، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، حکمت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی۔ اللہ کو اختیاری ایمان پسند ہے، جو اپنے اختیار سے ہے۔ الحمید، میرے اور آپ کے ایمان کی وجہ سے اللہ کی تعریف نہیں بڑھے گی، الحمید وہ خود خوبیوں والا ہے، وہ پہلے سے تعریف کیا ہوا ہے، ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہو اسی کے اختیار میں ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین، اور ہلاکت اور تباہی اور مصیبت ہے کافروں کے لیے، الکافرین من النور، وہ کافر جو نور توحید سے انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے عذاب جو ہے من عذاب شدید، وہ سخت عذاب کے لیے، ان سخت عذاب کی وجہ سے کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔